تو ناظرین کرام، اب اس کے لیے علاج کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں پرہیز، سبحان اللہ، یہاں تک کہ میرے استاد حکیم جن کی عمر 108 سال تھی، انتقال کر گئے، فرمایا کرتے تھے بھائی بہترین کام یہ ہے کہ اگر تم اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لوگ دواؤں کی طرف بھاگتے ہیں، تو فرمایا دوا کو چھوڑ کر پرہیز کی طرف آ جاؤ تو تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پرہیز بھی ایک بہت بڑا علاج ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے بھائی، اپنی زبان کے چسکے کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے گولی کھا لیں گے۔ شوگر کے مریض ہیں تو ان کو کہیں گے کہ بھائی میٹھا چھوڑ دو، یہ جو آپ میٹھی میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، کہتے ہیں میٹھی چیز نہیں چھوڑیں گے، ایک گولی اضافی کھا لیں گے، ایک انسولین کا انجیکشن اضافی لگا دیں گے، لیکن میٹھی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی گوشت چھوڑ دو، یہ لال میٹ کا استعمال چھوڑ دو، یہ چیزیں انڈے کا استعمال چھوڑ دو، یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے جن کے جسم اسکن کی پرابلم رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گرم چیزوں کا استعمال چھوڑ دو، تو وہ گرم چیزوں کا استعمال بھی نہیں چھوڑتے، تو وہ 2 گولیاں کہتے ہیں زیادہ کھا لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر پرہیز کی طرف آنا چاہیے۔ ہم پرہیز کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بس میں نے علاج کر لیا، میں نے اتنا عرصے تک فلاں ٹیبلٹس استعمال کیے، اتنا عرصے تک میں نے فلاں حکیم کی دوائی استعمال کی ہے، اتنا چیزیں استعمال کی ہیں، میرے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم پرہیز نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنا چارٹ بنا لیں کہ ہم جو ہے 3 حصہ، یعنی کہ 2 حصے کھانا کھائیں، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 حصہ ہوا کے لیے رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا کہ اگر آپ جو ہے کیا نام ہے چبا چبا کر کھانا کھائیں، آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہوں اور آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پیٹ بھر کر کھانا، جب تک اوپر تک نہ بھر جائے نا پیٹ، اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو بھائی زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت مند کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، صحت مند کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ جو صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ تھوڑا سا کھاتا ہے اور پھر سبحان اللہ اتنا کھاتا ہے کہ بس اس کو جو ہے ماشاءاللہ ایک توانائی مل جاتی ہے، اور پھر وہ توانائی کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر۔ ادھر میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جو صحت مند اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت اچھا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اپنی جوانی کی بڑی اچھی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی کتنا ویٹ آپ جم کے اندر اٹھا لیتے ہو، تو ماشاءاللہ اگر آپ صبح فجر کے وقت 2 کلو کا بلانکٹ جو ہے اٹھا کر دور نہیں کر سکتے، تو آپ کی یہ بہادری، آپ کی یہ توانائی یہ جسم میں یہ کس کام کی؟ تو یہ توانائی جب جسم میں حاصل ہو، صحت مند ہو، تو یہ نماز بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ وہ لوگ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ بھی بڑا زبردست علاج ہے۔ لیکن انشاءاللہ نماز کے ذریعے آپ کی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر، کسی موقع پر انشاءاللہ ہم یہ پروگرام بھی کریں گے۔